خوبصورت ذہین شائستہ ادب اور فن سے آشنا شاعری میں ماہر اور عورتوں کے لیے بے پناہ پرکشش وہ درباری آداب کا اعلیٰ مظہر ہے، مگر یہی جمالیات اس کے المیے کی جڑ بھی ہیں۔ وہ ہر لمحہ کامل جمال کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے، مگر کبھی داخلی سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ گینگ جی کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو اس کی نفسیاتی گہرائی اور تضاد ہے۔ وہ محبت کرتا ہے مگر ہر رشتے میں ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہ اکثر خود اپنے اعمال، خواہشات اور جذبات کے تصادم میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ جن عورتوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کچھ تو اس کے لیے حرام ہیں، جیسے فوجیت صوبو، اور کچھ پر وہ خود قابض ہونے کی خواہش کے ساتھ انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے موراسا کی۔ گینگ جی کا یہ طریقہ مردانہ تسلط کا مظہر ہے اور اس کی داخلی خلش کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ گینگ جی ایک ایسا کردار ہے جو وقت کے ساتھ نہ صرف بوڑھا ہوتا ہے بلکہ اخلاقی اور جذباتی طور پر بھی پختہ ہوتا ہے۔ اپنی جوانی میں وہ جمال کا تعاقب کرنے والا ایک رومانی ہیرو ہے، مگر ادھیڑ عمری میں وہ دنیا کے عارضی ہونے، رشتوں کی ناپائیداری اور انسانی خواہشات کی فریب دہی سے واقف ہوتا ہے۔ اس اتار چڑھاؤ سے اس کی شخصیت میں ایک تہدار گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ادبی تناظر میں گینگ جی محض ایک درباری عاشق نہیں بلکہ وہ ایک کثیر معنوی علامت ہے۔ وہ ایک طرف کامل خوبصورتی کی تلاش کا نمائندہ ہے تو دوسری طرف انسانی ناکامیوں، خواہشات اور محرومیوں کا پیکر بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ذریعے قدیم جاپان کی ثقافت، سیاست اور صنفی تعلقات کی عکاسی بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا انسان بھی دکھائی دیتا ہے جو طاقت، جمال اور علم رکھنے کے باوجود وجودی خلا کا شکار ہے۔ گینگ جی کا کردار ادب کی اس روایت کا آغاز کرتا ہے جسے نفسیاتی ناول کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ اس کی داخلی کیفیتیں، جذباتی اتار چڑھاؤ، خواب و حقیقت کے درمیان کشمکش اور خود کلامی اسے یورپی ادب کے پرنس ہیملیٹ اور دوستویسکی کے کرداروں کے ہم پلہ بنا دیتے ہیں۔ شہزادہ گینگ جی کا کردار جاپانی کلاسیکی ادب کی معراج ہے۔ وہ ایک ایسا کردار ہے جو جمالیات، نفسیات، فلسفہ اور معاشرتی شعور کا گہرا امتزاج پیش کرتا ہے۔ اس کی زندگی جمال کی تلاش میں ایک طویل سفر ہے جو نامکمل رہتا ہے، اور شاید اسی میں اس کی عظمت پوشیدہ ہے۔ ٹیل آف گینگ جی کے دیگر اہم کردار۔ فوجیت صوبو اس ناول کا دوسرا اہم کردار ہے۔ وہ گینگ جی کے والد کی بیوی اور اس کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ گینگ جی کی اصل ماں سے بہت مشابہ ہے۔ گینگ جی نوعمری میں ہی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اگرچہ یہ تعلق ناجائز ہے، لیکن ایک رات دونوں جذبات کے بہاؤ میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فوجیت صوبو ایک بچہ جنم دیتی ہے جس کا نام رائزی رکھا جاتا ہے۔ یہ راز پورے ناول کا سب سے گہرا اور خطرناک پہلو ہے، کیونکہ رائزی بعد میں بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی باپ گینگ جی ہوتا ہے، نہ کہ بادشاہ۔ تیسرا اہم کردار موراساکی نوئے کا ہے۔ یہ ایک بچی ہوتی ہے جو گینگ جی کی محبوبہ اور سوتیلی ماں فوجیت صوبو سے بہت ملتی ہے۔ وہ اس بچی کو گود لیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس سے شادی کر لیتا ہے۔ موراساکی گینگ جی کی زندگی کی سب سے اہم عورت ہوتی ہے۔ وہ باوفا، ذہین اور مہربان ہے، لیکن گینگ جی کی بے وفائی اور دیگر عورتوں سے تعلقات اسے اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ آخرکار وہ ایک طویل بیماری کے بعد فوت ہو جاتی ہے۔ وہ بے لوث محبت کی پیکر ہے، صبر و رضا کی عادی ہے، اور اس زمانے میں مروج عورت کے اصل مقام یعنی قربانی اور ایثار پر فائز ہے۔ چوتھا کردار اوباسا نامی عورت کا ہے جو گینگ جی کی پہلی بیوی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ ایک سیاسی بندھن ہوتا ہے۔ وہ گینگ جی کی خوبصورتی اور چمک سے متاثر تو ہوتی ہے، مگر دونوں کے درمیان صد مہری رہتی ہے۔ گینگ جی کے دوسری عورتوں سے تعلقات اسے اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک رقابتی عورت کی روح اس پر حملہ کرتی ہے، جو کہ جاپانی روایتی روحانی تصور کے مطابق ہے، اور وہ بچے کی پیدائش کے بعد انتقال کر جاتی ہے۔ یہ عورت شادی کے رشتے کی نمائشی حیثیت کو ظاہر کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ کس طرح عورت خاموش اذیت سہتی ہے۔ پانچواں کردار یوگو کا ہے۔ یہ گینگ جی کی پر اسرار محبوبہ ہے جس سے گینگ جی چپکے محبت کرتا ہے۔ وہ ایک پرانی محبوبہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ دونوں ایک سنسان مکان میں ملتے ہیں جہاں گینگ جی کی ایک پرانی محبوبہ روکو جو کی جلن بھری روح آتی ہے اور یوگو کو مار ڈالتی ہے۔ یہ واقعہ گینگ جی کو روحانی اور ذہنی طور پر ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ موت، روحوں اور انسانی خواہش کی فانی حقیقت پر غور کرنے لگتا ہے۔ اس کردار سے ناول کا رخ روحانی سمت میں مڑنے لگتا ہے۔ چھٹا اہم کردار ہے کاورو۔
जो गेंजी का बेटा है, गेंजी के बाद की कहानियों में कारू मरकजी किरदार बन जाता है। वो इखलाकी, संजीदा और रूहानियत पसंद नौजवान होता है, मगर वो भी मोहब्बत की उलझनों में मुब्तला हो जाता है, ख़ास तौर पर दो बहनों ओगाता और ओकाफोनो से। इसकी कहानी मोहब्बत की नाकामी, तलाश और खुद की पहचान के गिर्द घूमती है। ये किरदार जाहिर करता है कि हर आने वाली नस्ल पुरानी नस्ल के जख्मों का बोझ ढोने लगती है। ये किरदार अखलाक बमुकाबला ख्वाहिश के बुनियादी तजाद के सामने आता है और उसके नतीजे में वजूदी सवालात का शिकार हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।